اب اس جگہ جا کر بندے کی سوچ رک جاتی ہے کہ اللہ اکبر کہا جائے اور اس پر کوئی لیڈر قوم کو کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یعنی سوچنا چاہیے. آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم ان سے حسد کرتے ہو. ایسے لوگوں سے حسد کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اکبر کہنے پر وہ آگے سے یہ رد عمل ظاہر کریں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. یعنی اللہ اکبر پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں کہ یہ نہیں استعفیٰ دے گا. کیا کر رہے ہیں جی لبیک یا رسول اللہ. کیا کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں جی کیا کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں. یہ بھی آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں جو دعوے دار ہوں دین کو تخت پہ لانے کے، وہ جب چھانے کی بات ہو تو کہے نہیں اس کو روکو. یہ کون کہہ رہا ہے دین چھا جا؟ کلیجہ منہ کو آ رہا ہے. بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر اس وقت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ الذی شرفنا بالایمان والاسلام والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانام وعلی آلہ واصحابہ فی اللیالی والایام. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم. محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم. محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہم ایک بار پھر اقامت دین پروگرام میں موجود ہیں۔ یہ ہمارا 5واں پروگرام ہے۔ اقامت دین کا معنی و مفہوم، دین کا قرآنی تصور، حقیقت اسلام، عظمت اسلام، یہ موضوعات آپ سماعت کر چکے ہیں، اور آج ہمارا موضوع ہے لبیک اسلام۔ شاہ جلال ریسرچ سینٹر سے ہر بدھ کو یہ پروگرام نشر کیا جاتا ہے۔ حاضرین، ناظرین، سامعین کو میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے فہم دین کے بعد اقامت دین کا یہ مرحلہ نہایت حسن و خوبی کے ساتھ رواں دواں ہے۔ اسلام کی عظمت اور حقیقت کے لحاظ سے آپ نے سنا کہ تاریخ انسانیت میں لفظ اسلام، لفظ مسلم کتنی عظمتوں اور حقیقتوں کا ترجمان ہے۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اسلام کی عزت اور اس کے احترام کے لحاظ سے امت مسلمہ نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اعلان نبوت فرمایا، آپ جو تحفہ لے کر آئے انسانیت کی طرف وہ دین اسلام کا تحفہ ہے، اور آپ نے جس کو غالب کرنے کے لیے اپنا مقدس خون پیش کیا وہ دین اسلام ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دین حق، دین اسلام لے کر آئے، اور اس کو غالب کرنا ہر دین پر یہ آپ کی دعوت، آپ کی تحریک اور آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ دین اسلام کی عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے پیار، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس حقیقت کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکی زندگی میں دعوت اسلام دے رہے تھے تو وہ وقت بھی آیا کہ جب آپ کے چچا ابو طالب کے پاس قریش مکہ کے وفود آئے، اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ تم اپنے بھتیجے کو روکو، یہ اسلام کی تبلیغ بند کریں کیونکہ اس سے ہمارے دین کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ سیرت ابن ہشام، تاریخ طبری، سیرت ابن کثیر، ان سب میں موجود ہے۔ جب وہ پہلی بار آئے تو ابو طالب جو ہیں انہوں نے ان کو اپنی طرف سے جواب دے کر رخصت کر دیا۔ سرکار غلبہ دین حق کے لیے جو کوشش کر رہے تھے، آپ مسلسل اسی راستے پہ چلے ہوئے تھے۔ قریش مکہ کو پھر شکایت تھی کہ ہم گئے ہیں اور ہمارے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس آئے
اور اس بار انہوں نے بہت ہی تلخ لہجے میں باتیں کیں اور بڑی دھمکیاں دیں اور مطالبہ کیا انہوں نے ابو طالب سے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سپرد کر دو، یا یہ چپ کر جائیں، اگر یہ اسلام کی باتیں تبلیغ کرنے سے نہیں رکتے تو پھر انہیں ہمارے سپرد کیا جائے، اب ہم مزید صبر نہیں کر سکتے۔ فدعا ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے آپ کو بلایا اور کہا ان قومک قد جاؤنی، آپ کی قوم یعنی یہ قریش میرے پاس آئے ہیں، فقالوا لی کذا و کذا، اور اب وہ انتہائی اقدام پر پہنچ چکے ہیں اور یہ باتیں وہ مجھ سے کر کے گئے ہیں، اور کہنے لگے لا تحملنی من الامر ما لا اطیق، آپ مجھ پہ وہ بوجھ نہ ڈالیں جس کی میں طاقت نہیں رکھتا۔ تو اس سے پہلے تو میں برداشت کرتا رہا ہوں ان کے پریشر کو، اب میرے بس سے بات باہر چلی گئی ہے، اس کے بعد اب میں کیسے ان کے دباؤ کو برداشت کر سکتا ہوں؟ وہ سارے ایک یونائٹڈ فورس تیار کر چکے ہیں، اور اگر آپ نے اس اسلام کی تبلیغ اور اس کو غالب کرنے کی جو تحریک آپ نے شروع کر رکھی ہے، آپ نے نہ روکی تو وہ انتہائی اقدام کرنے پہ تل چکے ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا یا عم واللہ لو وضعوا الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، خدا کی قسم اے چچا، اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور چاند کو میرے دوسرے ہاتھ میں رکھ دیں، الا ان اترک ھذا الامر، اس پر کہ یا تو میں دین اسلام کی تبلیغ چھوڑ دوں یا پھر مجھے شہید کر دیا جائے، تو سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا حتی یظہرہ اللہ او اہلک فیہ ما ترکتہ، کہ یہ تو جو وہ کہہ کے گئے ہیں چھوٹی باتیں ہیں، اس سے کہیں بڑی بات جو ان کے امکان میں بھی نہیں ہے کہ سورج اتار کے لے آئیں اور چاند اتار کے لے آئیں اور اتنے بڑے بڑے سیارے یہ میرے ہاتھوں پہ رکھ دیں اور مجھے کہیں کہ باز آ جاؤ، تبلیغ نہ کرو، دین اسلام کے غلبہ کی تحریک کو چھوڑ دو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے اس اقدام پر بھی یا تو میں شہید ہو جاؤں گا، اور اگر میں ظاہری حیات میں زندہ رہا تو میں پھر بھی دین اسلام کو غالب کر کے چھوڑوں گا، میں اس تحریک سے رک نہیں سکتا۔ یعنی اسلام وہ مقدس تحفہ ہے کہ جس کے لیے سرکار نے اپنی اس محبت کا اظہار کیا کہ یا تو یہ غالب آئے گا یا میری شہادت ہو جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ظاہری حیات میں زندہ بھی رہوں اور ان قریش مکہ کی ان باتوں سے میں رک جاؤں، تو اسلام کے لیے میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، اسلام کی تبلیغ اور اس کے غلبہ سے میں رک نہیں سکتا، یہ سفر میں اپنا جاری رکھوں گا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام سے پیار کتنا ہے اور اسلام کتنی عظیم چیز ہے کہ جس کے غلبہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک اپنے جذبات کا اظہار کر کے عالم کفر کو پیغام دے رہے تھے کہ تم مجھے کیسے روک سکتے ہو کہ یہ دین جو میں لے کے آیا ہوں اس کے لیے یا تو میں شہید ہو جاؤں گا اور اگر میں ظاہری حیات میں زندہ رہا تو میں اسے غالب کر کے چھوڑوں گا، دنیا کی کوئی طاقت مجھے روک نہیں سکتی، یہاں تک کہ اگر بطور فرض ان کے بس میں یہ ہو، مشرکین کے بس میں کہ سورج اتار سکتے ہوں اور چاند اتار سکتے ہوں اور میرے ہاتھوں پہ رکھ دیں، میں پھر بھی
اس سب کچھ کے باوجود میں چپ نہیں کروں گا، میں غلبہ دین حق کی تحریک چلاؤں گا اور میں اس دین کو غالب کر دوں گا، یا شہادت ہو جائے گی یا میں اس کو غالب کروں گا، ویسے میں چپ کر کے نہیں بیٹھوں گا اور میں اپنی تحریک جاری رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کے لیے اپنے ان مقدس جذبات کا اظہار کیا تو امت کو یہ سبق دیا کہ جب تمہارے عظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی یہ شان ہے، جن کا یہ مرتبہ و مقام ہے کہ سارے رسولوں کے سردار ہیں، وہ اس دین کے لیے اپنی ان محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں اور اس انداز میں اپنی چاہتوں کا اظہار کر رہے ہیں، تو امت کو چاہیے کہ وہ پھر اس دین کو غالب کرنے کے لیے، اس دین سے پیار کرنے کے لیے اپنا کتنا ہی عظیم ترین اور مقدس کردار جو ہیں وہ سرکار کی عطا سے ادا کریں اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رہے۔ یہی وہ جذبہ ہے کہ آج بھی امت مسلمہ اسلام کی تڑپ سینوں میں لیے ہوئے ہے۔ آج بھی غلبہ اسلام، یہ کہ اسلام ہر طرف چھا جائے، اس امت کی بہت بڑی تمنا اور بہت بڑی چاہت ہے، اور عملاً اس سلسلہ میں امت جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ بندہ ناچیز نے جب سے یہ دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو سال ہا سال سے ہم نے ایسے موضوعات بیان کیے کہ جس سے غربت اسلام کا خاتمہ ہو، کہ اسلام جو اجنبی پردیسی بنا ہوا ہے اور اسلام آباد ہو جائے، غالب آ جائے اور چھا جائے، جس کے لیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، اور تقریباً 30-40 کتابوں میں وہ حدیث موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اپنی طرف سے خصوصی حوصلہ افزائی بھی فرمائی۔ ہمارے ہزاروں موضوعات میں سے ناظرین کی معلومات کے لیے میں چند موضوعات کا بطور خاص اب ذکر کر رہا ہوں، جن میں سے اکثر ہمارے فہم دین کورس کے اختتامی موضوعات ہیں۔ ان میں ہم پر دین اسلام کا حق، یہ ایک موضوع ہے۔ نمبر 2 اسلام کی خوبیاں، نمبر 3 اسلام سے بڑھ کر کیا، نمبر 4 ہاں ہم مسلمان ہیں، نمبر 5 اسلام کی دوسرے ادیان پر فضیلت، نمبر 6 اسلام زندہ باد، نمبر 7 اسلام دین معراج، نمبر 8 اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، نمبر 9 زندگی برائے اسلام، نمبر 10 اپنا اسلام غیروں کے سانچے، نمبر 11 اسلام کی چمک دمک، نمبر 12 اسلام کو درپیش چیلنجز کا ادراک اور ان کا حل، نمبر 13 عظمت اسلام کا ایک جائزہ، نمبر 14 اسلام دین اور دنیا، نمبر 15 غلبہ اسلام کے تقاضے، نمبر 16 لبیک یا اسلام، نمبر 17 مجھے اسلام چاہیے ہر نگر میں، نمبر 18 صرف اسلام کی کشتی میں بیٹھو، نمبر 19 اسلام عروج آدمیت، نمبر 20 اسلام اور مسلمان، نمبر 21 اسلام بس اسلام، نمبر 22 غلبہ اسلام کی صدی، نمبر 23 اے غریب الوطن اسلام کے ہم وطنوں، نمبر 24 اسلام ہم تیرے ہیں، نمبر 25 اسلام انسانیت کا انعام، نمبر 26 غلبہ اسلام کا لاہ عمل، نمبر 27 اسلام میری پہچان، نمبر 28 دیس اور دین۔ یعنی یہ 28 موضوعات میں نے آپ کے سامنے اس وقت ذکر کیے، جو مختلف اوقات میں بڑے بڑے اجتماعات کے اندر ہم نے یہ امت کو، مسلم امہ کو یہ پیغام دیا اور اس پر قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں وہ پیش کی۔
اور اب وہ باقاعدہ اقامت دین میں ہم مختلف موضوعات جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں ہم اس ملک کے اندر جو غلبہ اسلام کے لحاظ سے جو سیاسی جد و جہد ہے اس کے لیے تحریک لبیک اسلام کے نام سے ہماری جماعت جو ہے وہ رجسٹرڈ ہو چکی ہے، اور یہ 15 شعبان کو رب ذوالجلال کی طرف سے خصوصی تحفہ ہمیں ملا۔ اب لبیک اسلام جو ہے وہ ہر مومن کے دل کی آواز ہے، اور یہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اس نام سے بھی کسی کو چڑ ہو مسلمانوں میں سے، کیونکہ جب سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے لیے خود اپنے ایسے مقدس جذبات کا اظہار کیا اور پھر امت کو تبلیغ کی، اور اس سلسلے میں اتنے روشن فرامین ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں، مگر افسوس ہے کہ کچھ لوگ بغض، حسد اور مخالفت برائے مخالفت سے ان کی آنکھوں پہ ایسے پردے پڑ گئے ہیں کہ انہیں یہ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ مخالفت کس چیز کی کر رہے ہیں۔ یعنی وہ اگر اسلام کے خلاف بولتے ہیں کہ اس نام کی تحریک کیوں رجسٹرڈ ہوئی، تو انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ بات کہاں تک جاتی ہے، اور پھر اس سلسلہ میں اگر کسی کے ہاں عقل کی کمی ہو یا علم کی کمی ہو اور وہ خود غلطی پہ غلطی کرتے جائیں تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ جب لبیک پاکستان کچھ لوگوں نے اپنی تنظیم کا نام رکھا تو ہم نے ان کی اس غلطی کی گرفت کی اور اس پر جو غلطی کی وجوہات تھیں وہ بیان کی۔ وہ صرف اپنی اس غلطی کا بدلہ لینے کے لیے وہ لفظ اسلام کو بھی سامنے نہیں رکھ رہے کہ آخر ہم اگر غلطی کی تھی تو ظاہر ہے کہ اسلام تو اسلام ہے، لیکن اس جماعت میں کلچر یہ ہے کہ وہاں جو کوئی پڑھے لکھے لوگ ہیں بھی ان پر ان پڑھ غالب ہیں، یعنی یعنی چھوٹے ورکر جو ہیں اور جنہیں قرآن و سنت کے پیغام کی خبر نہیں، وہ باتیں گھڑتے ہیں اور ان کی باتیں پھر بڑوں پر غالب آ جاتی ہیں اور بڑے بھی وہی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ورنہ قرآن و سنت کا کچھ بھی علم رکھنے والا ایسی گفتگو نہیں کر سکتا جیسی گفتگو تحریک لبیک اسلام کی رجسٹریشن پر کی گئی۔ اور یہاں ایک پوری فائل پڑی ہے گالیوں کی کہ جو اس میں اس پر کہ یہ نام کیوں رکھا گیا وہ گالیاں نکالی گئیں، اور پھر اس نام پر اعتراض کیا گیا۔ یہ ساری وہ فائل موجود ہے، اور یہ پھر عام لوگوں نے نہیں کی بلکہ خاص لوگ بھی اس شامل ہیں کہ جنہیں غیر ذمہ دار نہیں کہا جا سکتا بلکہ وہ ذمہ دار ہیں۔ اور ہمارا یہ سلسلہ ہے کہ یعنی ہم نے آج لبیک اسلام نہیں کہا، ظاہر ہے کہ سارے مسلمانوں کی روحوں نے بھی لبیک اسلام کہا ہوا ہے، اور پھر اس پر ہم نے تو اللہ کے فضل سے سال ہا سال سے اتنا کام کیا ہے کہ یہ آج چھوٹے چھوٹے کارکن اس وقت ابھی سلیپنگ پیریڈ گزار رہے تھے جب ہم لبیک اسلام کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ اب دیکھو یہ میرے ہاتھ میں 15واں فام دین اس کی نوٹ بک ہے، یہ آج سے 10 سال پہلے ہوا تھا، اور 2008 میں، اب 2018 ہے، 2008 میں یہ میں نے جو نوٹ بک لکھی تھی اس وقت یہ ہمارا آخری موضوع تھا، یہ دیکھ سکتے ہیں لبیک یا اسلام۔ یعنی ہمارا تو ایک پورا پس منظر ہے جس سے ہم کام کرتے آ رہے ہیں، یہ نہیں کہ آج ہمیں کسی نے کہا کہ فلاں کی مخالفت کے لیے آپ یہ نعرہ بلند کر دیں،
یہ تو پیغام ہے ازلی ابدی اور شروع سے آ رہا ہے، اور اس میں یعنی لبیک یا اسلام یہ اس دن کا لکھا ہوا، یہ پوری نوٹ بک آگے پیچھے اسی ترتیب سے ہے، اور پھر اس کا آپ کو ویڈیو خطاب بھی مل جائے گا، یعنی اس کی تصدیق کے لیے کہ 2008 کا فہم دین کورس جو ہے اس کا اختتامی اجتماع فہم دین کانفرنس، آپ اس کو سنیں ویڈیو، تو اس میں یہی آپ کو موضوع ملے گا، لبیک یا اسلام۔ اور اس وقت میں نے اس کے لیے ایک نظم بھی لکھی تھی اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے، اور آج ناظرین کو پھر میں وہ نظم بھی پیش کرتا ہوں، اور ساتھ اس طبقے کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ جو مخالفت برا مخالفت پہ اترے ہوئے ہیں کہ لبیک یا اسلام یہ وہ پیغام ہے جو ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام نے دیا ہے، یعنی سرکار نے لوگوں کو دعوت دی کہ اسلام کی تعلیمات کو قبول کرو، اس کی طرف آ جاؤ۔ تو اس وقت میں نے یہ لکھا تھا ہے آج کا موضوع لبیک یا اسلام، کہتی ہے میری روح لبیک یا اسلام۔ اور یہ وہ زمانہ ہے جب ان کے قائدین مجمع میں بیٹھ کے یہ ساری میری تقریریں سنتے تھے، فہم دین میں سب کی شرکت ہوتی تھی۔ ایک درد ایک پیغام لبیک یا اسلام ہے جذبہ صبح و شام، لبیک یا اسلام ایک عہد ایک پیمان، لبیک یا اسلام یہ دین یہ ایمان، لبیک یا اسلام وہ بدر وہ حنین، لبیک یا اسلام وہ کربل میں حسین، لبیک یا اسلام یہ درس انقلاب، لبیک یا اسلام ہے آج کا خطاب، لبیک یا اسلام یہ بوڑھے یہ جوان، لبیک یا اسلام کہتی ہیں دختران، لبیک یا اسلام یہ صبح یہ شام، لبیک یا اسلام آصف کا ہے پیغام، لبیک یا اسلام۔ تو یعنی جن کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ یہ کوئی ہمارے مقابلے کے لیے کوئی نیا نعرہ بلند کر دیتے ہیں، تو ہمارا کام تسلسل سے آ رہا ہے، اور اللہ کے فضل سے انہی خطوط پر جو قرآن و سنت سے جمہور مسلمانوں نے صدیوں میں سیکھے اور اس پر عمل کیا، اسی کے لحاظ سے آج بھی ہمارا یہ قافلہ رواں دواں ہے۔ اس سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت ہم لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، تو اس کے بعد سرکار کی طرف سے جو پیغام ملتا ہے کہ میرے بلانے پر آ گئے ہو، میری بات سن رہے ہو، میری دعوت تم نے قبول کی ہے، تو آگے تم نے کرنا کیا ہے؟ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر واضح کیا، یعنی جس سے پتہ چلتا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل تب ہوتی ہے سرکار کی بات پر لبیک کہنے پر، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے پیغام سن کے اس پر عمل کیا جائے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنام عینا یا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سو جاتی ہیں دل میرا جاگتا رہتا ہے۔ تو اس واسطے انبیاء کا خواب بھی وحی ہے، ریولیشن ہے۔ تو سنن دارمی میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، اس دوران مجھے یہ پیغام دیا گیا، قیل علی سید بنا دارن، کہ ایک سردار نے گھر بنایا، دار، گھر بنانے کے بعد اس نے فسانہ فیہا مأدبۃ، اس میں ایک دعوت کا اہتمام کیا۔ مأدبہ بہت بڑا کھانا، یعنی بڑے لیول پر پکایا، عالی شان کھانا۔ وَأَرْسَلَ دَاعِيًا، اور پھر اس نے ایک دائی دعوت دینے والے کا بندوبست کیا کہ وہ جا کے لوگوں کو بتائے کہ
گھر بھی تیار ہے، گھر میں کھانا بھی لگ گیا ہے، تو دعوت دینے والا ان کو بلائے کہ آ کے کھانا کھا لو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فمن اجاب الداعی دخل الدار، اب جو دعوت دینے والے کی بات سنے گا گھر میں وہی داخل ہوگا، کیونکہ بندوں کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ کون سا گھر ہے اور اس میں دعوت پکی ہوئی ہے، سارے بے خبر ہیں۔ تو دعوت دینے والا بتائے گا، تو یہ شان اور کردار اور امپارٹنس ہے اس داعی دعوت دینے والے کی کہ جس کا اس دعوت دینے والے سے رابطہ ہو جائے گا، ملاقات ہو جائے گی، اور سن کے دعوت بات قبول کر لے گا، وہی اس گھر میں جا سکے گا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں داخل الدار وآکل من المأدبہ، جو داعی کی بات سنے گا وہی دار میں داخل ہوگا اور وہی کھانا کھا سکے گا۔ پھر وَرَادِيَ عَنْهُ السَّيِّدُ، پھر وہ ساری دعوت کا بندوبست کرنے والا اس پہ راضی ہوگا، یعنی دعوت پکائی تھی تو پکانے والا تو تب بھی خوش ہوگا کہ جب کھانے والے آئیں، پکی پکائی دعوت پڑی رہے تو پھر تو پکانے والا ناراض ہو جاتا ہے۔ اور اس میں پھر دعوت دینے والے پر بھی مالک بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اس کی دعوت بڑی جامع دعوت تھی اور کمال طریقے سے یعنی پیغام جا کر دیا، تو لوگ پھر کھانا کھانے آ گئے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر پھر اس کی آگے تعین کیا کہ سید کون ہے کہ جس نے کھانا پکایا، یعنی گھر بنایا اور پھر اتنے بڑے کھانے کا اہتمام کیا، اور دعوت دینے والا کون ہے اور کھانا کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فاللہ السید، اللہ ہے وہ سردار کہ جس نے وہ گھر بنایا اور پھر اس میں مادوبہ بہت بڑے کھانے کا اہتمام کیا۔ وَمُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم الداعی، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے دعوت دینے کا منصب عطا فرمایا کہ لوگ بے خبر ہیں، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ کتنا قیمتی لذیذ کھانا پکا ہوا ہے، اور آپ سے بڑھ کر کسی کی زبان پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی بات سنیں گے تو دیکھے بغیر بھی کھانے کے لیے چل پڑیں گے، اور اتنا جامع آپ کا کردار ہے۔ وَالدَّارُ الْإِسْلَامِ، وہ گھر جس کی دعوت دینے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، اور رب نے فرمایا ہے کہ دعوت آپ نے دینی ہے اس گھر کی طرف کہ لوگ اس گھر میں آئیں۔ وَالْمَأْدُبَةُ الْجَنَّةُ، اور کھانا جو ہے وہ جنت ہے۔ اب جنت میں کیا کچھ ہے ہم سینکڑوں سال بھی بیان کرتے رہیں تو بیان نہیں کر سکتے، اتنی بڑی جنت ہے اور اتنا کچھ اس میں ہے۔ اب اس حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جب سو رہے تھے دل جاگ رہا تھا، آنکھیں سو رہی تھیں، اور فرشتے آ کے یہ ڈائلاگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور سرکار کو بتا رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کے سامنے بیان کیا اپنے کردار کو اور اسلام کی عظمت کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لفظ بول کے ان کا تعین کر کے جو حقیقت بتائی۔ اب اس سے یہ بات کتنی واضح ہے، اگر کوئی اسلام کو لبیک کہتا ہے تو وہ کہہ ہی تب سکتا ہے جب لبیک یا رسول اللہ کا مرحلہ طے ہو جائے، کیونکہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا تو پھر اس پر آگے چل کر لبیک اسلام کی طرف جائے گا، اور یہی ترتیب ہمارے سامنے بھی اللہ کے فضل سے موجود ہے۔ تو اس بنیاد پر ہماری رجسٹریشن
یہ نہ خلاف شرع ہے اور نہ غیر فطری ہے، یہ شریعت کے مطابق بھی ہے اور ترتیب کے مطابق بھی ہے، اور پھر یہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کو عملی جامہ پہنانے کا انداز بھی ہے۔ اب ہمیں پاکستان سے پیار ضرور ہے، مگر جس دار کی مثال سرکار نے دی کہ جس کے اندر قدم رکھیں تو جنت میں ہوتا ہے اور کھانا جنت میں ہوتا ہے، تو لفظ اسلام یعنی لبیک اسلام کے لحاظ سے تو تشریح سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ سرکار کو داعی بنایا گیا، دعوت دینے والا بنایا گیا، اور دعوت کس کی دی؟ اس حویلی کی، اس گھر کی کہ جہاں پر کھانا ہے، مادبہ ہے، اور وہ مادبہ جو کیا ہے وہ جنت ہے۔ اس بنیاد پر ہم نے اس وقت لبیک پاکستان کے لفظ پر جو کچھ کہا، ہم آج بھی اپنے ہر لفظ پہ قائم ہیں، اور ہم نے اس میں کسی ایک لفظ کی بھی آج خلاف ورزی نہیں کی۔ اگر کوئی ہمارے پرانے کلپ اٹھا کے سن رہا ہے تو غور سے سنے کہ ہر کلپ میں جواب ہے، ہر کلپ میں جواب ہے اس بات کا، کیونکہ اگر لبیک کے بعد لفظ اسلام کے سوا کوئی ہوتا تو پھر تو گنجائش اعتراض کی بن جاتی ان کے لحاظ سے کہ اب پاکستان میں تو ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، پھر کچھ لوگ کہنے لگے اس میں تو ہیرا منڈی بھی ہے، تو ہم کیسے پاکستان کو لبیک کہیں، یا پھر یہ کہ ادھر تنظیم ہو لبیک پاکستان، ادھر ہو لبیک انڈیا، پھر ادھر ہو لبیک امریکہ، تو یہ وہاں تو اعتراض ہوتا ہے، مگر اسلام پر تو اعتراض نہیں ہوتا کہ اسلام میں تو کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں کہ جو قابل اعتراض ہو، اور لبیک اسلام کہنے پر کسی کی زبان کھل جائے کہ تم نے یہ کیا لفظ سامنے کر دیا، اس میں تو فلاں چیز، فلاں محلہ، فلاں گلی جو ہے وہ قابل اعتراض ہے، یا اگر دوسرے ملکوں میں یہ تنظیم بنتی ہے تو پھر وہاں لبیک امریکہ کہنا پڑے گا، لبیک انڈیا کہنا پڑے گا۔ نہیں، یہ نام ہی اتنا جامع ہے کہ پوری دنیا میں جس نے کہنا ہے لبیک اسلام ہی کہنا ہے اور آگے اپنے ملک کا نام لکھنا ہے۔ تو اب وہ اگر یہ سوچ لیتے، ظاہر ہے کہ اعتراض کی نوبت نہ آتی۔ انہوں نے جب اس طرف توجہ نہیں کی اور ایسا یعنی نام رکھ دیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر، تو اس پر ظاہر ہے کہ صرف میں نے ہی مواخذہ نہیں کیا، اور لوگوں نے بھی اس پر اعتراض کیا ہے۔ اور یہاں جو صورتحال ہے یعنی اس میں آپ جو لفظ اسلام ہے، لفظ اسلام یہ تو خود اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام موجود ہے، اس کے اندر لبیک اللہم لبیک بھی ہے، اس کے اندر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ اس میں بیک وقت دونوں چیزیں موجود ہیں، اور اس سلسلہ میں وضاحت اگر میں اپنی طرف سے کروں تو وہ ظاہر ہے کہ ایک میری اپنی وضاحت ہوگی، لیکن اگر وضاحت خود بانی اسلام تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو پھر تو اس وضاحت سے تو 14 طبق روشن ہے۔ آج لوگ پوچھنے لگے کیا تمہاری وہ جو پہلی رجسٹریشن تھی وہ کینسل ہو گئی جو دربار رسالت سے ہوئی تھی اور تمہیں نئی رجسٹریشن کرانی پڑی؟ تو میں نے کہا کہ یہ ہی اس بات کا اعلان ہے کہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری رجسٹریشن ہوئی تھی، ورنہ ہم بھی کوئی اور نام رکھ کے تو اعتراضات کا مورد بن جاتے۔ رجسٹریشن جو دربار رسالت سے ہوئی اسی کا لبیک اسلام کے اندر اظہار ہو رہا ہے، وہی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اگر کوئی اس نام اور ہوتا اسلام سے ہٹ کر تو پھر وہ دربار نبوی والی رجسٹریشن نہیں تھی، پھر وہ صرف الیکشن کمیشن والی رجسٹریشن تھی۔ جیسے 295C قانون ناموس رسالت ہمارے عقیدے کے مطابق قرآنی قانون ہے، آسمانی قانون ہے، لیکن پھر ضرورت محسوس کی گئی کہ پاکستانی قانون بھی بن جائے تو اسے پاکستانی بھی بنوا دیا گیا۔
ایسے ہی جو ہماری رجسٹریشن دربار رسالت سے ہے صدیوں سے، اسی کو پھر آئین میں بھی لایا گیا، پہلی کینسل نہیں ہوئی۔ جیسے قانون ناموس رسالت کے گستاخ واجب القتل ہے، پاکستان میں آئین بننے سے وہ پہلی کینسل نہیں ہو گیا، پہلا قانون وہ موجود ہے۔ ایسے ہی یہ بھی ہم نے اس ملکی آئین کے لحاظ سے اس کی رجسٹریشن بھی کروا لی۔ ہاں، اگر وہ لفظ اسلام پہ اڑ جاتے کہ لبیک اسلام ہم رجسٹریشن نہیں کریں گے، تو ہم کوئی ایسا لفظ کہ جو اس کے بعد ہے کروڑوں درجہ، اس سے رجسٹریشن پر رجسٹریشن نہ کروانے کو ترجیح دیتے۔ لیکن اللہ نے عقل دی، استخارے کیے، رب نے فہم دیا، تو ہمارا تو یہ 100% وہی نعرہ ہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا، کہ جس کی ہم نے رجسٹریشن کروا لی ہے، اور سرکار کے ناموں میں سے جس نام سے بھی سرکار کو پکاریں، سرکار کے مشن کے ساتھ سرکار کو پکاریں، تو وہ یقیناً پکارنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہے۔ آئیے پوچھتے ہیں دربار رسالت سے کہ اگر لفظ اسلام کی رجسٹریشن ہو جائے تو اس میں کیا کچھ آ جاتا ہے؟ کیا اس میں توحید ہے؟ کیا اس میں رسالت ہے؟ کیا اس کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے؟ اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام جامع کتنا ہے؟ اسلام کے اندر کیا کچھ ہے؟ اور پھر وہ کچھ اگر کوئی نہیں مانے گا تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان صحیح مسلم کتاب الایمان سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں اپنی امت کو جامع پیغام دیا۔ یہ جلد نمبر 1 ہے، اور راوی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ صحابہ کا احسان ہے کہ یہ سوالات جہاں دیگر ہزاروں الجھنوں کا جواب ہیں، تو آج ہمارے موضوع کی بھی اس سے بڑھ کے وضاحت کیا ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر ہیں سوال کرنے والے، بلکہ روایت کرنے والے حدیث کو، اور سوال کرنے والے جو ہیں وہ معمولی شخصیت وہ بھی نہیں، وہ جبریل علیہ السلام ہیں۔ اور سوال ہے وقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، اے رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں یہ خبر دیں کہ لفظ اسلام میں کیا ہے، اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے، اسلام کے اندر کیا کیا ہے، کس چیز کو اسلام کہتے ہیں، جہاں لفظ اسلام آ جائے وہاں کیا آ جاتا ہے، لفظ اسلام کے اندر کیا کچھ ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کتاب الایمان ہے صحیح مسلم شریف کی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مبتدا خبر بنا کے سرکار نے بتا دیا، الاسلام، آگے یہ مبتدا ہے، آگے خبر آئے گی، اسلام کیا ہے؟ فرما اسلام یہ ہے، الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تم گواہی دو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اب بتاؤ رسول اللہ اسلام میں ہے یا نہیں ہے؟ بولو تو صحیح۔ اور بتایا کس نے ہے؟ بتایا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے۔ ہم نے تو صرف آج دکھایا ہے، کتاب سے بتایا ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو کتنی جہالت ہے کہ جو کہیں کہ یہ جو بدل گئے، جو چھوڑ گئے۔ اگر لفظ اسلام نہ ہوتا اور کوئی لفظ ہوتا جہاں چھوڑا گیا ہوتا اس کو، تو پھر اعتراض 1000 بار کرتے، مگر اپنی عاقبت بھی دیکھیں کہ سرکار فرمائیں کہ اسلام میں رسول اللہ کا لفظ ہے، اور آج کوئی کہے کہ نہیں ہے، چھوڑ دیا گیا ہے، اسے اپنی عاقبت بھی دیکھنی چاہیے۔
اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کس لیے جواب دیا، جبریل علیہ السلام نے کس لیے پوچھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کو پتہ تھا قیامت تک ایسے مسائل جنم لیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ جب لفظ اسلام آ جائے تو اس کے اندر رب کی توحید بھی ہے، میری رسالت بھی ہے، اس میں پورا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورا سرکار نے بولا ہے نا، ساتھ گواہی کا ذکر کیا ہے۔ تو اب اسلام میں ہم نے تو رجسٹریشن پورے کلمے کی کرائی، ہم نے تو رجسٹریشن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرائی، یہ ہے اسلام، اور اس کے لیے ہے تحریک لبیک اسلام، کہ اسلام کیا ہے یہ پوچھا جبریل علیہ السلام نے، اور جواب دیا سارے رسولوں کے قائد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسلام یہ ہے، اور بالکل واضح اخبرنی عن الاسلام، پیارے نبی اسلام کے بارے میں خبر دو مجھے، تاکہ دنیا کو خبر ملے کہ اسلام ہے کیا، کہ اسلام جب آ جائے تو کوئی کمی نہیں رہ جاتی، کہ اسلام کمپریہنسو اتنا ہے، جامع اتنا ہے۔ اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتا دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام یہ ہے۔ تو سرکار کی تعریف کو چھوڑ کے اسے پس ڈال کے نفی کرنا کہ یہاں رسول اللہ کا ذکر نہیں رہا یا اس میں رسول اللہ نہیں، تو یہ سرکار کے فرمان سے بغاوت ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے۔ ہاں دوسری طرف لفظ پاکستان ہے، آخری عہد میں ملک کے لحاظ سے اس لفظ کو بھی ہم خوبصورت سمجھتے ہیں، لیکن وہ لفظ اسلام کی جگہ تو سرکار کی زبان سے نہیں نکلا، وہ لفظ اسلام کی ڈیفینیشن کے لحاظ سے جبریل علیہ السلام نے سرکار سے یہ نہیں پوچھا اخبرنی عن الپاکستان کہ محبوب پاکستان کے بارے میں بتا دو کہ اس میں کیا ہے، انہوں نے پوچھا اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں بتا دو کہ جب لفظ اسلام آ جائے تو اس میں کیا کچھ آ جاتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف یہ نہیں، آگے فرمایا وتقیم الصلاۃ، اور یہ کہ تم نماز قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، اور تم زکوٰۃ دو، وتصوم رمضان، اور تم رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ یہ کیا ہے اسلام، اور یہی ہے ہمارے نبی علیہ السلام کا نظام۔ اس بنیاد پر میں یہ حدیث پیش کر کے 100% گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ جس وقت ہم کہتے ہیں لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ہمارا دین ہے جو صحابہ سے چل کے آیا ہے، اور جب ہم کہتے ہیں لبیک 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 یا اسلام، تو یہ بھی وہ حقیقت ہے جو صحابہ سے چل کے آئی ہے۔ چونکہ یہ سارا جب لفظ اسلام بولا جاتا ہے تو اسلام کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور پھر الوہیت رسالت دونوں کو مقدم رکھا گیا ہے، اور دونوں کو بطور خاص جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہ ان کی قسمت کہ ان کی سوچ لفظ اسلام تک نہ پہنچی، اور یہ ہماری سعادت کہ ہم نے تو 10 سال پہلے بھی پورا جلسہ کیا تھا لبیک اسلام کا، اور اس وقت ابھی غازی صاحب کا واقعہ بھی نہیں ہوا تھا، اس وقت سے ہم یہ تحریک چلائے ہوئے ہیں، اور اس وقت سے بلکہ اس سے پہلے سے، یہ تو اس وقت کا ایک موضوع میں 2008 کا آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ اور پھر بخاری شریف میں جس وقت ہم اس حقیقت کو دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں موجود ہے
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی یہی حدیث جب دوسرے مقام پر اس کا ذکر آتا ہے بخاری شریف کے اندر، تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا گیا، تو وہاں بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی الفاظ کا ذکر فرمایا تفصیل کے ساتھ۔ وہاں صرف اخبرنی کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن باقی جو ساری گفتگو ہے وہ اسی طرز کی ہے۔ اس کے ساتھ خود لفظ سلام جو ہے، لفظ اسلام، اس کے اندر ہے سلام، اور سلام جو ہے وہ خود رب ذوالجلال کا نام ہے، اور صرف اللہ کا نام نہیں، ہمارے نبی علیہ السلام کا بھی نام ہے، یعنی سرکار کے ناموں میں سے ایک نام سلام ہے۔ اب یہ میرے پاس موجود ہے الاصطفاء من اسماء المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ناموں کا ذکر ہے، مقدس اسماء گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کتاب کو امام بلقینی شافی نے جو تحریر کیا، اور پھر الوفاء بشرح الاصطفاء من اسماء المصطفیٰ، اس کے اندر نام لکھتے لکھتے سرکار کے ایک نام انہوں نے کہا السلام۔ سرکار کا نام کیا ہے؟ السلام، السلام، اور کہتے ہیں وَهُوَ فِي الْأَصْلِ السَّلَامَةُ كَمَا يَأْتِي وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِسَلَامَةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا جاتا ہے، ایک وجہ کیا ہے؟ لِسَلَامَتِهِ مِنَ النَّقْصِ وَالْعَيْبِ وَبَرَاءَتِهِ مِنَ الزَّيْغِ وَالرَّيْبِ، کہ سرکار کیوں سلام ہے؟ کہ سرکار سالم ہیں ہر عیب سے، آپ سالم ہیں، سلامت ہیں، آپ میں کوئی عیب نہیں، اس واسطے آپ سلام ہیں کہ آپ میں کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، یعنی خالی ان نقص کو سلام کہا جاتا ہے۔ اور پھر جس میں عیب نہ ہو، وَبَرَاءَتِي مِنَ الزَّيْغِ وَالرَّيْبِ، اور سرکار بری ہیں ہر ٹیڑھے پن سے اور ہر قسم کے ریب اور شک سے، تو یہ وجہ بیان کی گئی کہ آپ کا نام سلام ہے۔ اب اس میں اس ساتھ کہتے ہیں وَهُوَ مِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى، اور یہ اللہ کے ناموں میں سے بھی ہے، یعنی جیسے سرکار کا نام ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا بھی نام ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن میں وہ اگلے مرحلے میں حدیث پیش کروں گا کہ اسلام کہے گا اللہم انت السلام وانا الاسلام۔ تو اب دیکھو کہ جس نام کے اندر خود سرکار جلوہ گر ہیں، اس لغوی تحقیق کے مطابق بھی، اور امت میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بتائے گئے اور اس پر کتابیں لکھی گئیں، پھر اللہ تعالیٰ کا نام اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، یہ رجسٹریشن تو عرش سے ہے اور شروع سے چل رہی ہے، اور پھر رب ذوالجلال نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ یہی مادہ سین لام میم، اس سے ہم نے رجسٹریشن کروا لی اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے۔ اور اب ایک شخص اگر کہتا ہے لبیک یا حبیب اللہ، لبیک یا نبی اللہ، لبیک یا خاتم الانبیاء، لبیک یا طٰہٰ و یاسین، لبیک یا شمس الضحیٰ، تو کیا یہ کہا جائے گا کہ یہ سرکار کو چھوڑ گیا ہے، یا انہوں نے کوئی نیا کام کر لیا ہے، یا یہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ گئے ہیں؟ نہیں، اگر عقل سلامت ہے تو سرکار کو کسی نام سے بھی پکارے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ اور اس بنیاد پر یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو خود لکھا ہدایت بخشش کے اندر، اور یہ ہمارے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل اور تائید ہے کہ جب ہم نے تحریک صراط مستقیم، ادارہ صراط مستقیم
یہ نام تجویز کیا تو بظاہر کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے صراط مستقیم اور تم نے اس پر اپنی تنظیم کا نام لکھ لیا، تو ہم نے کہا نہیں، سوچو تو صراط مستقیم نام ہے تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایسے وہ صراط مستقیم، وہی اسلام، وہی سلام۔ اب دیکھو ہدایت کے بخشش کے اندر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا، از طفیل آن صراط مستقیم قوت اسلام را دے اے کریم۔ صراط مستقیم بھی ہے اور اسلام بھی ہے۔ از طفیل آن صراط مستقیم، اے اللہ اس صراط مستقیم کے طفیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل تو کیا کر، قوت اسلام را دے اے کریم، اے کریم تو اسلام کو قوت عطا کر دے۔ تو نام کی یہ برکت تو ہے ہی، اور ہمیں ترتیب میں بھی یہ چیز سامنے نظر آئی، از طفیل آن صراط مستقیم قوت اسلام را دے اے کریم۔ اعلی حضرت کی دعا قبول ہوئی کہ صراط مستقیم کے پلیٹ فارم سے ہی تحریک رہائی چلی، اور پھر آگے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی، اور امت میں قوت آئی۔ از طفیل آن صراط مستقیم قوت اسلام را دے اے کریم، اور پھر اس سے آگے تحریک لبیک اسلام۔ یہ صراط مستقیم سے اسلام تک کا یہ مضمون فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کتنے سال پہلے بیان کیا تھا، کتنے سال پہلے اس ترتیب کو ذکر کیا گیا۔ اگرچہ صراط مستقیم سے مراد ذات رسول علیہ السلام، لیکن لفظ اسی نسبت سے ہم نے تنظیم کا نام لکھا، اور اس صراط مستقیم سے اسلام کو قوت دے دے، اللہ سے دعا مانگی اور وہ رب ذوالجلال کے فضل سے قوت ملی۔ اب میں آپ کے سامنے باقاعدہ صحابہ کے فرمان سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ صراط مستقیم بھی سرکار کا نام ہے، اور اسلام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کا، عظمت کا ترجمان ہے۔ یہ مستدرک للحاکم کے اندر جلد نمبر 2 میں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، الصراط المستقیم هو الاسلام، صراط مستقیم ہی اسلام ہے۔ الصراط المستقیم هو الاسلام، یہی تو موج ہے نا ان الفاظ کی جن کی رجسٹریشن عرض سے ہوئی ہے، کہ اب صراط مستقیم اس نسبت سے جب لفظ ہم نے چنا تو اب اس کے لیے تو پیچھے صحابہ بھی بول رہے ہیں اور ذکر قرآن میں ہے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں الصراط المستقیم هو الاسلام، اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں الصراط المستقیم هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صراط مستقیم تو خود سرکار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتے ہیں وصاحبہ، صراط مستقیم تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صراط مستقیم تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لہٰذا صراط مستقیم اور اسلام یہ جس وقت دونوں صحابہ کا مضمون ملاؤ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ چیز بالکل واضح ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قرآن مجید برہان رشید میں کتنے مقامات پر کس انداز میں یہ خوشبو ہمیں نظر آ رہی ہے۔ صراط مستقیم اسلام ہے، اور صراط مستقیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہٰذا وہ لوگ اپنی عقل کا علاج کرائیں کہ جنہیں اعتراض کی نوبت نہیں مل رہی، اور وہ اس پر اعتراض کر کے اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ رجسٹریشن ہوئی کس نام پر ہے،
اس پر تو بک بک کرے یہودی، نصرانی، ہندو، سکھ، قادیانی ہو مسلمان، اور اسے اس سے مروڑ اٹھے کہ یہ تو شروع سے ایک رستہ آ رہا ہے، اور جس وقت لبیک کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں امام کرمانی جو ہیں انہوں نے اس کی یہ وضاحت کی، بخاری کی شرح میں موجود ہے کہ کہتے ہیں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حدیث نمبر 128 ہے، یہ میں کہتا رہا کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جگہ نہیں، ایک ایک حدیث میں 4 جگہ بھی ہے صحیح بخاری میں۔ یہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بار بار اس چیز کا اظہار ہوتا رہا، اور یہ دعوت قبول کر کے آگے جو پیغام ملتا رہا کہ کرنا آگے کیا ہے، وہ اسلام کی وہ تشریحات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، اس پر یہ دعوت سننی ہے اور سن کے آگے کام وہ کرنا ہے جو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ تو اس میں یہ لکھتے ہیں معنی ہو آنا مقیم علی طاعتک، اے میرے پیغمبر میں نے آپ کی اطاعت پر ڈیرا لگا لیا ہے، میں مقیم ہو گیا ہوں، آپ نے جو فرمانا ہے میں نے وہی ماننا ہے، آپ نے جو فرمانا ہے میں نے وہی کرنا ہے۔ تو پھر سرکار نے تو فرمایا، اپنے چچا کے سامنے بھی فرما دیا کہ یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھیں، دوسرے پہ چاند رکھیں، میں نے پھر بھی اسلام کی بات کرنی ہے۔ تو یہ دعوت دی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والوں کو کہ اگر تم نے یہ نعرہ لگانا ہے تو کام اسلام کا کرنا ہے، یعنی یہ پیغام آگے پہنچانا ہے کہ جس کے لیے میں شہادت کے لیے تیار ہوں، اتنا مقدس پیکر جو عرش سے بھی مقدس ہے، جس اسلام کے لیے میں تیار ہوں، اور میں کہتا ہوں حتی اقتل ثم احیا، مجھے شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، جس دین کے غلبہ کے لیے۔ تو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والو، تم نے آگے اس اسلام کی ڈیوٹی دینی ہے۔ تو اب یہ نہیں ہوگا کہ اسلام کا کام کریں گے تو وہ پہلا نعرہ سلب ہو جائے گا، نہیں، اس پہ مور لگ جائے گی کہ نعرہ سچا انہوں نے لگایا تھا کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو اقرار کر رہا ہے لبیک کہہ کے، آنا مقیم علی طاعتک، کہ میں آپ کی طاعت پر مقیم ہوں، پکا ہوں۔ وہ طاعت ہے کیا؟ اب اس مقام پر لبیک پاکستان میں یہ وضاحت بخاری کی شرح والی نافذ نہیں ہو سکتی، لبیک اسلام پہ نافذ ہو سکتی ہے۔ آنا مقیم علی طاعتک، اے اسلام تیرے ہر حکم پہ ہماری گردن جھکی ہے، ہمارے سر خم ہیں، ہم نے مانا، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور قرآن و سنت کی روشنی میں یہ میں نے آپ کے سامنے مختصر سی گفتگو رکھی۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کو چھوڑ کے اور کوئی دین ڈھونڈتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، ہرگز اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ خسارے والا ہوگا، اس کو چھٹکارا نہیں ملے گا۔ تو اتنا جامع نام، یا تو ہم نے کسی ایجنسی کو لبیک کہا ہوتا تو اعتراض ہوتا، ہم نے رانا ثنا کے لیے لبیک کہا ہوتا تو ہم پہ اعتراض ہوتا، ہم نے کسی وڈیرے کو لبیک یا سیٹھ کو لبیک کہا ہوتا تو ہم پہ اعتراض ہوتا۔ ہم نے تو اس اسلام کے لیے لبیک کہا ہے جس کے لیے ساری ملت کو تیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اسلام غریب الوطن ہو جائے گا، تو تم نے اس کے لیے لبیک کہہ کے اس کا جھنڈا بلند کرنا، اس کا کام کرنا، اس کو گھر دینا ہے، اس کو آباد کرنا ہے، اس کو رائج کرنا ہے۔ تو اگر بغض نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پرابلم ہی نہیں اس بات کو، اس نام کو سمجھنے کے لحاظ سے، اور اگر بغض ہو تو پھر اس کا علاج ہی کوئی نہیں، ہم جتنی بھی وضاحت کریں۔ اب دیکھو نا، میں حیران رہ گیا کہ اب لفظ اللہ اکبر کتنا بڑا لفظ ہے، کتنا بڑا نعرہ ہے،
اور ہم جب بیٹھے تھے وہاں ڈی چوک میں ختم نبوت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دھرنے میں، جو 25 اکتوبر سے 3 نومبر تک جاری رہا، اور وہ دھرنا کے جو رانا ثنا کے مشورے سے نہیں ہو رہا تھا، دل کی آواز پر تھا، اس دھرنے میں ہم نے کہا کہ حدیث میں ہے مسلم شریف میں کبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکبرنا، کہ صحابہ کہتے ہیں سرکار نے اللہ اکبر کہا تو ہم نے بھی اللہ اکبر کہا. تو ہم پھر یعنی ایک تو ہمارا رائج طریقہ ہے وہ بھی صحیح ہے کہ ایک کہتا ہے نعرہ تکبیر، دوسرا کہتا ہے اللہ اکبر. تو ایک یہ، اور ہم نے کہا کہ پھر سرکار کی سنت یوں بھی ہے صحابہ کی کہ سرکار کہتے تھے اللہ اکبر تو صحابہ بھی پھر کہتے تھے اللہ اکبر. تو اس ترتیب پر ہم نعرہ لگاتے رہے. اب یہ لوگ جب فیض آباد میں بیٹھے تو کسی نے اسی ترتیب سے اللہ اکبر کہہ دیا، یعنی ایک نے کہا اللہ اکبر، مجمع نے کہا اللہ اکبر. یہ بھی ان سے برداشت نہ ہو سکا. باقاعدہ اس کا کلپ موجود ہے، پوری دنیا پہ جگ ہنسائی ہوئی اہل سنت کی، اور ناظرین وہ کلپ دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، جس میں یہ کہا گیا. اور یہ کتنی عجیب اور بالکل متحیر کن بات ہے. اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں کہ یہ نہیں استعفیٰ دے گا. کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جی لبیک یا رسول اللہ. کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جی کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب اس جگہ جا کر بندے کی سوچ رک جاتی ہے کہ اللہ اکبر کہا جائے اور اس پر کوئی لیڈر قوم کو کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یعنی سوچنا چاہیے. آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم ان سے حسد کرتے ہو. ایسے لوگوں سے حسد کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اکبر کہنے پر وہ آگے سے یہ رد عمل ظاہر کر، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. یعنی اللہ اکبر پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے، کیا تنقید ہو سکتی ہے، یہ روکنے کا تصور کیسے پیدا ہو سکتا ہے. تو پھر وہ کتنا بغض ہے کہ اگر ہماری زبان سے اللہ اکبر نکلے اور اسی انداز میں کوئی اللہ اکبر کہے اور وہ یہ بھی برداشت نہ کر سکیں، تو اتحاد کی دعوت دینے والے ہمیں یہ تو سوچیں کہ اتحاد کیسے ہوگا، جس کے لیے ہم پچھلا سال بھی سارا بورڈ بنایا، غازی صاحب کے خاندان نے بھی کہا، اب بھی کئی لوگ ہمیں اتحاد کے لیے کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کم از کم یعنی میرا نام یا میری تصویر پھاڑی جائے وہ تو علیحدہ بات ہے. اب میں اللہ اکبر جس طرح کہوں ویسے کوئی اللہ اکبر کہے تو اس کو وہ برداشت نہ کر سکیں، تو وہ اگر میں خود چلا گیا تو ان کا تو کلیجہ پھٹ جائے گا. اس واسطے اتحاد کی فضا ہموار کرنے کے لیے یہ چیز دیکھنی چاہیے. اور پھر یعنی جو تحریک لبیک اسلام پر آج اعتراض کر رہے ہیں اگر چھوٹے چھوٹے ان کے کارکن، تو اس پہ کیا افسوس ہے جب بڑوں کا یہ حال ہے کہ اللہ اکبر ان سے برداشت نہیں ہو رہا. اور پھر دیکھو ہمارے آقا علیہ السلام آئے دین حق لے کر لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ اس دین کو ہر دین پہ غالب کرے. سرکار ہر دین پر اس دین کو غالب کریں، یہ دین چھا جائے. سرکار فرماتے ہیں جب غریب الوطن ہو اسلام تو جو اس وقت کوشش کرے گا کہ دین چھا جائے میں اس کو جنت کی ٹکٹ دیتا ہوں. لیکن داتا صاحب کے سامنے دھرنا ہو اور کوئی نعرہ لگائے چھایا چھایا دین چھایا، اس کو کوئی مسلمان روکتا ہے؟ کوئی مسلمانوں کا لیڈر؟ یہ دیکھو نا یعنی کس انداز میں، حالانکہ جہاں لفظ چھایا ہوتا ہے آیا تو ضرور ہوتا ہے، یعنی آئے کے بغیر چھایا پائی نہیں جا سکتا. چھایا میں آیا ہے، آیا صدیوں پہلے ہے، چھایا اب ہے. یعنی یہاں وہاں تو ویسے چھایا رہا، اب غریب الوطن ہونے کے بعد پھر جو چھانے کی بات ہو رہی ہے، پہلے تو سرکار نے غالب کر دیا، چھا گیا. آیا ہوا دین
اب جب جو لفظ آیا بولے وہ سنگل بات کر رہا ہے، آگے اس میں دو احتمال ہیں کہ پہلے والے آئے ہوئے کی بات کر رہا ہے یا اب پھر مستقبل میں لانے والے کو، آنے والے کو آیا سے تعبیر کر رہا ہے۔ اور جب کوئی چھایا کہہ رہا ہے اس میں تو آنے کا بھی ذکر ہے، چھانے کا بھی ذکر ہے، اور یہ ہر مومن کی تمنا ہے کہ دین چھا جائے۔ اور جب ان کے سٹیج پہ لگے نعرہ چھایا چھایا دین چھایا، اور وہ یہ صرف میرے بغض میں، یعنی دین کا چھانا بھی انہیں برداشت نہ ہو، لفظ سننے کو بھی تیار نہ ہو، تو لوگوں کو خود سوچنا چاہیے کہ یہ پیچھے سلسلہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے۔ اس طرح کی کئی زہریلی باتیں تھیں جہاں سے انتشار شروع ہوا، اور وہ بھی باقاعدہ سارا ریکارڈ ہے، اور وہ بھی جب روزہ کھولا تو منظر عام پہ آئے گا۔ لیکن اب یہ دیکھو، یعنی یہ تو لوگوں کے سامنے کی باتیں ہیں، شرق غرب شمال جنوب ہر مومن چاہتا ہے کہ دین چھا جائے، دین چھا جائے، دین چھا جائے، اور جو دعوے دار ہوں دین کو تخت پہ لانے کے، وہ جب چھانے کی بات ہو تو کہے نہیں اس کو روکو، یہ کون کہہ رہا ہے دین چھا جائے۔ یہ بھی آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ ایسی صورتحال بنی کہ جس سے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ اس میں اب ہم نے یہ آج جو موضوع ہے لبیک اسلام کا پہلا حصہ ہے، انشاءاللہ آئندہ بدھ میں لبیک اسلام کا دوسرا حصہ اگلے موضوع میں بیان کیا جائے گا، اور اس کے اندر یعنی وہ ساری تشریحات مزید آئیں گی۔ پروگرام کا وقت جو ہم نے رکھا ہے وہ اس سے یعنی ٹائم اوپر چلا گیا ہے، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر دوسرا حصہ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا، تحریک لبیک اسلام حصہ دوم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پیش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جتنے حضرات نے لائیو دیکھا، جو حاضرین ہیں، تمام حضرات و خواتین کے لیے یہ دعا ہے کہ رب ذوالجلال سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب